اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم ينزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارشوں کے نہ ہونے کی شکایت کی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر کو عیدگاہ والے مصلی میں لے جانے کا حکم دیا اور آپ نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، یعنی طے کر لیا کہ جس دن وہ سب باہر نکلیں گے اور بارش کے لیے دعا کریں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ دن سورج کا کنارہ ابھرتے ہی نکل کھڑے ہوئے، یعنی سورج جب طلوع ہو گیا تو اس کے فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں نکل گئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر ارشاد فرمایا: تم لوگوں نے اپنے علاقوں کے بنجر ہو جانے اور قحط زدہ ہونے کی شکایت کی اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو اور تم لوگوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. پھر آپ نے یہ دعا مانگی: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے اللہ آپ ہی ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ بے نیاز ہیں جبکہ ہم فقیر اور حاجت مند ہیں. آپ ہم پر بارش نازل فرمائیں اور جو بارش آپ نازل فرمائیں اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور حاجت کا ذریعہ بنائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے رکھا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ رخ کر لیا، یعنی لوگوں کی طرف پیٹھ کر لی اور اپنی چادر کو ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہی پلٹا، یعنی چادر کو ایسے پلٹ لیا اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر دیکھتے ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی ایک ٹکڑی پیدا کر دی اور وہ ٹکڑی گرجنے لگی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنے لگ گئی. اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ٹھیک صحیح ہے. نماز استسقاء سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. کل بھی ذکر ہوا تھا کہ نماز استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طریقے دعا طلب کرنے کے ثابت ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی شکایت پر کہ خشک سالی بہت ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ایک وقت طے کر لیا کہ ہم فلاں دن 1-2 دن کے بعد دعا کے لیے باہر نکلیں گے. اور آپ نے اپنا ممبر بھی مصلی میں لے جانے کا حکم دیا. ہم پہلے یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ عید والے دن عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ نہیں دیا اور نہ ہی ممبر لے جانے کا حکم دیا. تو عید میں مسنون یہ ہے کہ امام نماز کے بعد بغیر ممبر کے زمین پر کھڑے کھڑے خطبہ دے، اور نماز استسقاء میں مسنون یہ ہے کہ نماز سے پہلے
اور ممبر پر خطبہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو کہا کہ قحط سالی ہو گئی، تم نے شکایت کی، پھر آپ نے لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دعا کا حکم دیا اور اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، تو تم اس سے دعا مانگو۔ یہ بنیادی طور پر یہ سمجھایا کہ کل کائنات میں اللہ کا حکم ہی نافذ ہوتا ہے اور بارشیں اللہ کے حکم سے ہی برستی ہیں، اس لیے اگر کبھی ان میں کمی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا طلب کرنا، یہ شرعی طور پر انسان اس کا مکلف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اسی طرح ممبر پر پہلے دعا مانگی، اور یہ جو پوری دعا مذکور ہے، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھی، اللہ رب العزت کی شان بیان کی، اور پھر اپنے کمزور ہونے اور حاجت مند ہونے کی ضرورت کو بیان کیا، اور ساتھ اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما جو ایک وقت تک کے لیے ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو، قوت کا باعث ہو، یعنی زمینیں اس سے ہری بھری ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر بھی دعا مانگی، یعنی آپ نے ایسے اونچے ہاتھ کر کے، اور یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کے بعض اسالیب میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا مانگتے تھے تو گھٹنوں کے بل ایسے جو ہے نا، جیسے زمین پر بندہ گر جاتا عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا مانگ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے دعا مانگی اور ہاتھ اتنے اٹھائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بغلوں کی سفیدی صحابہ نے دیکھی، ایسے اونچی اللہ کی طرف جو ہے نا اپنی حاجت مندی اور انسان کی جو کمزوری ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ جو محتاج ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اونچے آپ نے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں آپ کے بغلوں کی سفیدی ہم نے دیکھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بدلا۔ محدثین کرام بیان کرتے ہیں یہ چادر کا بدلنا در حقیقت ایک طرح سے علامتی ہے کہ جس طرح چادر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اطراف بدل دیں، کہ جو پہلے اندر کی جانب تھی اس کو باہر کی جانب کر دی، جو پہلے اس طرف کو تھی دائیں جانب تھی اس کو بائیں جانب کر دے، تو ایسے پلٹنا کہ دائیں جانب والی بائیں جانب ہو جائے اور جو پہلے اندر والی سائڈ تھی وہ باہر والی سائڈ آ جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش ہے کہ یا اللہ ہم بھی اپنا آپ اس کو تبدیل کرتے، پہلے ہماری جو کیفیت تھی گناہوں میں اس کو بدل کے ہم نئے سرے سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا اعادہ کرتے ہیں، آپ بھی ہم پر اپنی رحمت کو نئے سرے سے نازل فرما دیں، اور یہ جو ایک خشک سالی پھیلی ہوئی ہے اس کی جگہ آپ ہریالی عطا فرما دیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتی طور پر بھی اللہ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ اسی سے محدثین کرام کا یہ استدلال بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے گریہ ازاری کرنا اور اللہ کے سامنے ایسی کیفیت اختیار کرنا جس سے اللہ رب العزت بندے کے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو تو رو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے فتباکو، تو رونے والی شکل بناؤ، کہ انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور تذلل اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے پہلے حدیث میں ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع کپڑے پہن کر گھر سے نکلے، خشیت والے انداز میں چلتے ہوئے، آپ کے چلنے میں بھی اللہ رب العزت کا رعب اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینے اور اپنے مانگنے کا ایک جو اللہ سے طلب کرنے کا ایک انداز ہے اس کو آپ نے اپنے اوپر طاری کیا۔ تو دعا مانگتے ہوئے ان آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے بعض سلف کے متعلق آتا ہے وہ راتوں کو جب قیام کرتے تھے تو قیام کرنے کے بعد جب دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے نا مسکینوں والی شکل بنا کر ہاتھ ایسے کر کے اللہ کے سامنے بس خاموشی سے کھڑے ہو جاتے کہ رب کے حضور ہم جس طرح کسی بڑے بندے کے سامنے اس کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بعض لوگ آ کر صرف ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے کہ بادشاہ ہے اپنی طرف سے جو دے گا وہ زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی بہت چیز مانگیں۔ تو اللہ کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے بندہ جھولی سامنے رکھ کر اس امید سے کھڑا ہو جائے کہ میرا رب جو اپنی طرف سے مجھے عطا فرمائے گا وہ میرے مانگنے سے بہت بڑھ کے ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے ایسا اسلوب اختیار کرنا جس سے دعا کے قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا رنگ ڈھنگ ہی نہیں رہا، رنگ ڈھنگ ہی نہیں رہا اور وہ یقین بھی نہیں رہا۔ ہمارے ہاں جو ہمارے بڑے اکابر علماء جن کے مستجاب الدعوات ہونے کے بہت سارے واقعات کے
ہمارے اپنے اساتذہ اور والد محترم شاہد ہیں، اور جن کے بارے میں بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر بھی لکھی گئیں، ان میں سے حضرت مولانا صوفی عبداللہ صاحب بھی تھے۔ حضرت مولانا صوفی عائش محمد صاحب کو آپ سب نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کی مغفرت فرمائے، دونوں فوت ہو گئے۔ حضرت مولانا صوفی عبداللہ صاحب صوفی عائش محمد صاحب کے استاد تھے۔ ماموں کانجن میں جو مدرسہ ہے جامعہ تعلیم الاسلام، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے، اور جماعت المجاہدین کے امیر تھے۔ ان کے متعلق یعنی وہ درجنوں کے حساب سے واقعات ہیں کہ جس میں ان کے مستجاب الدعوات ہونے اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے تھے اس کی قبولیت کا یقین کے ساتھ مانگتے تھے تو وہ فوری قبول ہوتی تھی۔ اور اسی طرح بارشوں کے لیے جب انہوں نے دعا مانگی، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہیں بادل آ گئے اور بارشیں ہوئیں، اس طرح کے بہت واقعات ہیں صوفی صاحب کے۔ تو ان کے متعلق والد محترم بتاتے ہیں وہ جب دعا مانگتے تھے نا تو دعا میں اس طرح ان کی کیفیت ہو جاتی تھی کہ بسا اوقات ایسے نا وہ بازوؤں کو ایسے کر لیتے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کے پائے کو تھام لیا، یعنی اپنی ظاہر بات ہے اللہ کا عرش کا پایا ان کی گرفت میں آنے والا نہیں، نہ ہی اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو دکھایا، اور وہ جس طرح ہمارے یہاں کرامتیں بیان ہوتی ہیں تو بزرگوں کی شانوں میں بہت کچھ عجیب بیان کرنا شروع ہوتا۔ بندے کی کیفیت کہ وہ اس طرح اللہ سے لو لگا لے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، درجہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر یہ مشکل ہے تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس درجہ احسان پر دعا والی عبادت کرنا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں بندہ پہنچا ہوا ہے اور اللہ کے حضور اپنا آپ پیش کر کے تذلل اور عاجزی اختیار کر کے گریہ ازاری کر کے رب کے سامنے کبھی سجدے میں، کبھی جھولی پھیلا کر، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا کر اپنے جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کے سوال، کہاں چلی گئی ایسی دعائیں؟ کہاں ہیں؟ کون مانگتا ہے؟ اور اس کے بعد اگر آپ کہیں جی دعا مانگو تو کہتے ہیں جی بڑی مانگی ہیں، کوئی نہیں فرق پڑتا۔ تو مانگی کیسی ہیں؟ ہر نماز کے بعد امام صاحب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انت السلام و الیک یرجع السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور ہر کوئی بندہ ایسے ہاتھ مروڑتا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے جس ٹائم ختم ہوگی ٹھیک ہے آمین، اے گئے تو ہو گئے، یہ دعا ہو گئی۔ اس سے زیادہ دعا کیا ہے جی؟ بہت کسی کو ہو تو جی یا اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، نہ تعریف ہے اللہ کی، نہ اللہ کی توصیف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ اس کے اندر عاجزی اور تذلل ہے، نہ اللہ کی خشیت ہے، تو دعا مانگنے کا رنگ ڈھنگ ہی ختم ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کیونکہ آج یہ موضوع آ گیا، اسی کے ضمن میں یہ کہہ دیتے اپنے خوشحالی کے دن، نارمل جو دن جب کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے رحمتیں ہی رحمتیں کی ہیں، ان دنوں میں رب کے حضور کھڑے ہو کر عاجزی اور تذلل اختیار کر کر کے اس کی نعمتوں کا بڑی عاجزی سے شکر ادا کریں۔ 2 رکعت ہی صحیح رات کو جب لوگ سو رہے ہیں اس ٹائم انسان اٹھ کر پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کر کے کبھی جھولی اٹھا کر اس کے سامنے شکر ادا کرے، کبھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ تنگی اور پریشانی میں اللہ اس کی دعا کو جلد سنے، اس کو چاہیے کہ فراوانی اور آسانی میں اللہ کو زیادہ یاد کرے، تو ایسی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ سید الانبیاء، پھر بھی میدان میں نکل کر صحابہ کو ساتھ لے کر پہلے اللہ کی توصیف بیان کر رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے، پھر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے، چادر بدل کے، اپنی کیفیات کا اظہار کر کے، پھر ممبر سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ تو اللہ کو اپنے بندوں کا اپنے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اس کے سامنے تذلل اختیار کرنا، اس کے دربار کا اپنے آپ کو محتاج اور فقیر بنا کر پیش کرنا بڑا پسند۔ اور بندہ نے اگر اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو فقیر اور محتاج بنا کے نہیں پیش کرنا تو پھر کیا ہے؟ اس لیے دعا توجہ سے مانگیں۔ دعا کے لیے جو اسلوب ہے وہ ایسا ہو کہ رب کائنات جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے، جس طرح وہ فرماتا ہے میں حیا محسوس کرتا ہوں، بندے کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اللہ ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جی اس طرح